کسی کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جانا، ریلیونٹ بندے کے پاس جانا. شدید بخار ہے، آپ کسی اچھے وکیل کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے، وہ اس کا شعبہ نہیں ہے. کسی اچھے مستری کے پاس نہیں جائیں گے، ہے بہت اچھا مستری لیکن وہ ریلیونٹ نہیں ہے، اس سے متعلقہ نہیں ہے. پہلی چیز بیماری کا احساس پتہ ہونا، دوسری چیز ریلیونٹ بندے کے پاس جانا، اور تیسری چیز اس کا علاج. یہ تین چیزیں ہیں. تو آج جو میرا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ہماری اولاد ہمارا سرمایہ. یہ آدھا گھنٹہ آپ نے مجھے دینا ہے انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے. اس آدھے گھنٹے میں نہ آپ نے موبائل سننا ہے، سائلنٹ پہ لگا دیں، ایمرجنسی ہو تو سن سکتے ہیں، لیکن اس آدھے گھنٹے کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دینا ہے انشاءاللہ. بالکل سوچ بھی آپ کی کہیں اور نہیں جانی چاہیے، اور سوچوں کا مدار اور سوچوں کا محور ٹھیک کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو آپ زندگی میں ترجیح دیتے ہیں نا، جس چیز کو آپ پرائورٹی دیتے ہیں، وہ چیز آپ سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے اپنے باقی سارے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک ترجیح وہ چیز ہے. انشاءاللہ 7 بجے تک ٹائم ہے جی. 7 بجے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں. آپ میں سے اکثر لوگ، بلکہ ہر بندہ ہی کبھی نہ کبھی ڈاکٹر کے پاس ضرور گئے ہوں گے. گئے ہیں جی؟ اپنے بیٹے کو لے کے، بیٹی کو لے کے، خود اپنے لیے. کبھی کسی ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے اس کو 1000 روپیہ فی دی، اور اس نے اندر بلایا آپ کو اور آپ کو کہا کہ آپ کو بہت تیز بخار ہے، کھانسی بھی ہے، آپ گھر چلے جائیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ جی میں ساتھ ساتھ رہنا آپ نے انشاءاللہ. آپ کہیں گے بھائی میں نے 1000 روپیہ فیس دی ہے، بخار تو مجھے بھی پتا ہے مجھے بخار ہے، کھانسی بھی آ رہی ہے، میرے علم میں بھی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ دوائی کیا ہے؟ وہ کہیں نہیں یار میرے پاس دوائی نہیں ہے، آپ چلے جائیں. آپ اس سے جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے کہ آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے میری بیماری کا علاج مل جائے، دوائی مل جائے. بعض اوقات وہ اپنے پاس سے دوائی دے دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ پرسکرائب کر دیتا ہے، دوائی لکھ کے دے دیتا ہے آپ کو، آپ جا کے میڈیکل سٹور سے اس کو پرچیز کر لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا ہے. شفا دوائی کے اندر نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم کے اندر ہے. یعنی بنیادی طور پر ہر چیز، ہر پرابلم، ہر مشکل کے 3 حل ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس مشکل کو، اس پرابلم کو، اس بیماری کو سمجھنا کہ یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے. نمبر 2، کسی کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جانا، ریلیونٹ بندے کے پاس جانا. شدید بخار ہے، آپ کسی اچھے وکیل کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے، وہ اس کا شعبہ نہیں ہے. کسی اچھے مستری کے پاس نہیں جائیں گے، ہے بہت اچھا مستری لیکن وہ ریلیونٹ نہیں ہے، اس سے متعلقہ نہیں ہے. پہلی چیز بیماری کا احساس پتہ ہونا، دوسری چیز ریلیونٹ بندے کے پاس جانا، اور تیسری چیز اس کا علاج. یہ 3 چیزیں ہیں. تو آج جو میرا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ہماری اولاد ہمارا سرمایہ. میں انشاءاللہ انہی 3 حصوں کے اندر اپنی گفتگو کو تقسیم کروں گا. سب سے پہلی چیز، پرابلم ہے کیا؟ یہ جو ٹاپک سلیکٹ کیا گیا ہے، ہماری پرابلم ہے کیا؟ اولاد والدین کی نافرمان ہو رہی ہے، اولاد دنیاوی طور پر ادھر ادھر جا رہی ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، سوسائٹی کے اندر ماں باپ کا نام ڈبو رہی ہے، اپنی اولاد سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے،
وہ غلط ماحول میں بیٹھ رہے ہیں، وہ غلط سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں. یہ ہیں ساری پرابلمس، یہ ساری کی ساری پرابلمس ہیں. اب ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی ہم نے کر لیا. اب ان پرابلمس کا جانا کس کے بعد ہے، سوچنا کس نے ہے کہ ان کا حل کیا ہے. بیماری کا پتہ لگ گیا، اس کے حل کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ وہ حل کیا ہے، اور اس حل کے اوپر پھر عمل بھی کرنا چاہیے. بیماری اس موضوع کے مناسبت سے کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان، ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو رہی، ہمارا سینہ نہیں ٹھنڈ رہا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو انویسٹمنٹ وہاں پر کرتے ہیں جہاں پہ ڈوبے نہ. انویسٹمنٹ کا سنیں، سرمایہ انویسٹمنٹ وہاں پر لگائیں گے جہاں پر وہ ڈوبے نہ، فائدہ ہو. تو ہم نے اپنی اولاد کو کہاں پہ انویسٹ کیا؟ اپنی اولاد کی انویسٹمنٹ ہے، سب سے قیمتی انویسٹمنٹ ہے. سرمایہ خزانے کو کہتے ہیں. یہ خزانہ ہم نے کہاں پہ صرف کیا، کس کام کے لیے کیا، ان کی کیا تربیت کی کہ وہ اس خزانے کی حفاظت کر سکیں. سب سے پہلی چیز یہ ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ آج موضوع بڑا دو چیزوں میں ڈیوائیڈ ہے. یا تو میں بچوں سے ڈائلاگس کروں جنہوں نے حفظ کیا، میں ان یا پہلا سپارہ یا 30واں سپارہ انہوں نے حفظ کیا، یا ان کی اپریسیشن کے لیے ان کے لیول پہ جا کے ڈائلاگس کروں. لیکن وہ بچے میرے خیال کم ہیں، پیرنٹس زیادہ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کے لیول پہ پیرنٹس کے لیے کچھ گزارشات کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے جی آپ کا؟ پیرنٹس کے لیے کر لیں، بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. پیرنٹس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اولاد بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے اولاد، آپ کے علم کے اندر ہے. آگے تشریف لائیں. سب سے بنیادی چیز خزانے کو خزانہ سمجھا جائے. کسی کے گھر سونے کی بالیاں ہیں جس کو اس نے ڈسٹ بن کے پاس رکھا ہو. سونا خزانہ ہے نا، اس کو ڈسٹ بن کے پاس رکھا ہو کسی نے، اس کو لاکر کے اندر رکھتے ہیں کیونکہ قیمتی چیز ہے. جتنی قیمتی چیز ہوگی اس کی حفاظت بھی اتنی ہوگی. تو جتنے پیرنٹس بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے خزانے کی کتنے % حفاظت کی ہے، یہ سوچتے جانا ہے. آج کی گفتگو میں ہم نے نہ نعرے لگانے ہیں، نہ زندہ باد مردہ باد کی بات کرنی ہے. صرف ڈائلاگس میں نے اپنے آپ سے کرنے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، اور میں ہر بات کو اپنے دل پہ رکھوں کہ میں نے اس پر عمل کیا ہے کہ نہیں. ہر بھائی اپنا یہ سمجھ لے. کیونکہ ایک بہت اچھے عالم دین، ابھی نام لے رہے تھے عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں کرے. ابھی ہم کہتے ہیں یار ہم نے اسلام آباد جانا. اب عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب سے بڑا عالم دین، اللہ کا ولی شاید ہی کوئی ہو. ہم کہتے ہیں ہم سارے اسلام آباد چلتے ہیں اور 72 سیٹر بس پہ عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب کو بٹھا دیں کہ لے جی آپ ڈرائیو کریں، تو آپ ان کے پیچھے بیٹھیں گے؟ شیخ الحدیث ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کہ وہ ڈرائیونگ کے اندر کمپیٹنٹ نہیں ہے، وہ ڈرائیونگ کے ماسٹر نہیں ہے، وہ دین سکھانے کے ماسٹر ہیں، وہ عمل کے ماسٹر ہیں. اسی طرح میرے والد کا اگر دل کا آپریشن ہونا ہے تو میں مجاہد آبادی صاحب کے پاس چلا جاؤں جی ان کا بائی پاس کر دیں؟ کبھی بھی نہیں. ہر کسی انسان کی اہمیت اپنی ہے. اور یہاں پر میں خاص طور پر میرے یہ بزرگ، میرے والد کی جگہ پہ جتنے یہ احباب سفید داڑھیوں والے جو خاص طور پر چیئرز پر بیٹھے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں، یہ بابے ہو گئے ہیں، ان کا کام ہی کوئی نہیں. اور بھائی ہر چیز کی اللہ رب العزت نے جتنی دیر زندگی ہے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگائی ہے.
ان کی بھی ذمہ داری ہے آج کی پوری نشست میں انشاءاللہ انہوں نے بھی اپنے لیے حاصل کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور آپ سب نے بھی اس کے اوپر حاصل کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم غلط کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے ہم لوگ منفی سوچ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی مثبت سوچ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ جب آپ واپس آتے ہیں، آپ کی اہلیہ جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ڈائلاگز ہوتے ہیں آپ کے آپس میں؟ آج فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلانی آئی تھی اس نے ایسے کہا، یہ پرابلم، بچوں کی فیس دینی ہے، بل زیادہ آ گیا ہے، یہ مسئلہ، ساری یہی چیزیں آپ ڈسکس کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے نیگیٹیوٹی بلڈ ہوتی ہے، منفی سوچ آپ کی بھی، آپ کی بیگم کی بھی، اور وہ ٹرانسفر ہوگی کس کے اندر؟ آپ کے بچوں کے اندر۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب پاگل ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ دودھ پین لیا انہوں کی پتا۔ میرے بھائیوں میں بات کو ادھر لے کے آؤں گا انشاءاللہ کہ ہم نے تربیت کرنی کیسے ہے۔ جب اپنی اہلیہ کے پاس جانا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کیا دعا کرنی ہے؟ اے اللہ مجھے شیطان سے بچا، میری بیوی کو شیطان سے بچا، اور اس کے نتیجے میں جو تو اولاد ہمیں دے، ما رزقتنا، جو اولاد تو ہمیں دے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ یعنی جب آپ اپنی اہلیہ سے ملنے لگے ہیں اس وقت بھی آپ کی سوچ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اس بچے کے اندر، اور شیطان اس وقت اس بچے کو ڈی ٹریک کرتا ہے۔ جب سوچ اس وقت ٹرانسفر ہو سکتی ہے، سائنٹیفکلی بھی یہ پروف ہو چکا ہے، جب سوچ اس وقت ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو جب بچہ سامنے بیٹھا کھیل رہا ہے اس وقت ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ کون سا بندہ جس نے واپس آ کے پوچھا اپنی بیوی سے کہ آج کتنے سپارے پڑے ہیں؟ بیوی نے پوچھا ہو کیا اذکار پورے کر کے آئے ہیں کہ نہیں کیے؟ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی ہے؟ میرا نہیں خیال، اللہ نے جس کے اوپر رحمت کی ہو، اللہ ماشاءاللہ کوئی بزرگ ہوں گے، تو جب آپ یہ کریں گے تو بچے کے اندر کیا ہوگی؟ نیگیٹیوٹی۔ 4 مینٹورز ہیں انسان کے جن سے سیکھتا ہے۔ سب سے پہلے پیرنٹس، نمبر 2 اس کے ٹیچرز، نمبر 3 امام مسجد، نمبر 4 سوسائٹی۔ ان 4 مینٹور سے بچہ سیکھتا ہے۔ اب اس بچے کو، اس سرمائے کو آپ نے سکھایا کیا؟ ماں جب پریگننٹ تھی ماں نے دیکھا کیا؟ موویز، ڈرامے، گانے، وہ ساری چیزیں اس میں ٹرانسفر ہو گئی۔ باہر آیا، پیسہ پیسہ پیسہ، اچھے کپڑے، اچھا لباس، دنیا کی تعلیم، سکول، کالج، یونیورسٹی، اکیڈمیز، بچے نے یہ دیکھا۔ مقصد کیا؟ پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، جیتنا ہے، دنیا سے جیتنا ہے، سب سے آگے نکلنا ہے، سب سے زیادہ کرنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیرنٹس۔ اس بچے نے جب آنا ہے کالج کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، ٹیچر نے کیا کہنا ہے؟ وہ پڑھ لو گے تو اچھی نوکری مل جائے گی، اچھے سٹیٹس پہ چلے جاؤ گے، اچھی چیز پہ مل جائے گی، اچھا بزنس کرو گے، پڑھ لو۔ پیچھے کیا ہے؟ اچھا بزنس، اچھی جاب، پیسہ۔ مسجد میں آیا، بڑی معذرت سے، یا میں مسجد کی جامعہ سے معذرت کروں گا، مولوی صاحب نے کیا کہا؟ میں اس قبیلے کا فرد ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کیا اپنے صدقات خیرات مسجد میں جمع کرائیں، مسجد تعمیر ہو رہی ہے، سارے مل کے پیسے دیں، مسجد کے ساتھ پلاٹ خریدنا ہے، سارے پیسے دیں۔ اس بچے نے دیکھا میں گھر میں تھا، ماں باپ نے کہا پیسہ، اسکول میں گیا، کالج میں گیا، پیسہ، مسجد میں آیا، پیسہ، سوسائٹی میں گیا تو سوسائٹی کے اندر اچھی ریپیوٹ اس کی ہے، جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا سٹیٹس ہے، تو پھر ان سب چیزوں میں وہ جیتنے کی کوشش کرے گا کہ میں دنیاوی طور پر جیتوں، تاکہ ان 4 مینٹور سے میں نے جو سیکھا ہے میں وہ آگے بتاؤں۔ یہی سیکھے گا نا۔ تو پھر ہم نے 4 مینٹورز نے، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، سوسائٹی بھی شامل ہے، ان 4 مینٹورز نے بچے کو دیا کیا؟ دنیا کی سوچ، میٹیریلسٹک اپروچ دی، سوچنا ہی وہ ہے،
اور امید کیا کر رہے ہیں؟ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، میرا بچہ امام مسجد بن جائے، اللہ اس کو گرم ہوا نہ لگائے، اللہ تعالیٰ تتی ہوا نہ لاوے، دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں اور جنت کا وارث بن جائے۔ ایک عجیب سی خواہش ہے نا، یہ جیت اور ہار، یہ نیگیٹیوٹی، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے؟ دنیاوی طور پر ہارنا کیا بری بات ہے؟ ہار سے سیکھنا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے ہار۔ آپ سب بھی جیت، ایک سپیکر سے، موٹیویشنل سپیکر، انہوں نے بڑا اچھا ایک کیا، وہ ٹائم نہیں ہے ورنہ بچوں کے ساتھ آپ کو میں کر کے بھی دکھا دیتا۔ 10 بچے اس نے کھڑے کیے، سب کے ہاتھ میں اس نے بیلونز دیے اور ایک ایک پن دے دی، غبارے دیے اور ساتھ کامن پن دے دی، اور کہا دونوں سارے بچے اپنے ہاتھوں کو ایسے کر لیں، ہاتھوں کو ایسے کر لیا، کہا میں 10 گنوں گا، 10 گننے تک یا 20 گننے تک جس کا غبارہ باقی رہے گا وہ جیت جائے گا۔ اب جیسے اس نے سٹارٹ کا، سارے بچے دوڑے غبارہ پھاڑنے کے لیے، وہ اس کا پھاڑ رہا ہے، وہ اس کا پھاڑ رہا ہے، ایٹ دی اینڈ سب کے غبارے پھٹ گئے۔ تو کون جیتا؟ کوئی بھی نہیں، سب کے پھٹ گئے۔ پھر اس نے بچوں کو بتایا کہ بھائی بچوں، اگر تم سارے اپنی جگہ پر کھڑے رہتے، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کسی کا غبارہ پھاڑنا ہے، اس نے کہا جس کا غبارہ باقی رہے گا۔ سارے بچے اپنے ہاتھ میں غبارہ اور پن لے کے کھڑے رہتے، وہ 10 گنتا تو 10 کے 10 ونر ہو جاتے۔ اور بھائی دنیا کے اندر بھی کسی کا مال اس کے پاس ہے تو چھیننے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ نیگیٹیوٹی ڈیولپ کر کے وہ کو لے گا میرے کو بھی ہو گئے۔ سب کو جتاؤ، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو جتاؤ، جیت کی دوڑ میں لگاؤ، سارے جیتے، کہ جو کماتے ہو اکیلے کھاتے ہو۔ اور سب سے بڑا جو چیز آپ نے بچوں کو دینی تھی، قرآن نے کیا کہا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جو تربیت، جو چیز میں اور آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، ایمانداری سے بتا دیں، جس بھی اسکول میں جا رہے ہیں وہ، جس بھی اکیڈمی میں جا رہے ہیں، جس بھی کالج میں جا رہے ہیں، جس بھی یونیورسٹیز میں جا، جن مرضی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، کیا ان کو ان کے رب کا تعارف ہے؟ اللہ کا تعارف ہے؟ اللہ ہے کون؟ اللہ کدھر ہے؟ کیا دے رہے ہیں؟ کیا وہ یونیورسٹیز اور کالجز اور سارا، اور وہ مدارس بھی، میں مدارس کو بھی اسی سب، کیا وہ بچہ سوسائٹی کے اندر، ہم نے مسجد کو بنایا کیا ہے؟ کیا اس علاقے کے اندر اتنے لوگ ہیں مسلمان جو تشریف لائے ہیں؟ مسجد کس کام آتی ہے؟ اذان، نماز، بس۔ آپ ابھی کہہ دیں یہاں پر فری راشن ملے گا ظہر کی نماز کے بعد، کتنے لوگ آئیں گے نماز پڑھنے؟ فجر کی نماز کے بعد یہاں پر راشن تقسیم ہوگا، کھانا ملے گا، کتنے لوگ ہوں گے؟ ہم مسجد پہ یہ کام کر نہیں سکتے؟ ہم نے مسجد کو صرف عبادت گاہ بنا دیا۔ مسجد کے پورے فلور کے اوپر، میں یہ سمجھتا ہوں، میں انشاءاللہ اس کو بلڈ کروں گا اللہ کے فضل سے اپنی جگہ پہ، یہ مسجد کے پورے فلور کے اوپر نا، میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے پلے پلیس ہونا چاہیے۔ بچے آئیں، کھیلیں، رسیاں لگی ہیں، لٹک کے ادھر جائیں، لٹک کے ادھر جائیں، فزیکل بھی فٹ ہوں گے، تھکیں گے بھی، آرام سے سو بھی جائیں گے، آرام سے آئیں مسجد کے اندر۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھائی کس نے کوئی ایک ایسی حدیث کے بچے مسجد میں شور نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا بچوں کو نہ لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے ہیں اور ممبر پہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دوسرے کو یہ کہا نا کہ چپ کر، اس نے بکواس کی، لفظ بکا اس نے۔ لیکن جب بچہ آیا حسین رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی ممبر سے اترے ہیں، بچوں کو پکڑ کے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے سینے سے لگایا۔ جب بچوں کا تعلق مسجد کے ساتھ، ابھی یہ بچے بیٹھے، ان کو نہیں پتا درس کیا ہو رہا ہے، آپ نے ان کے لیے گیمز کا اہتمام کیا ہو پوری مسجد کے اندر، حالت دیکھیں بچے کتنے آئیں گے، لوگ کتنے آئیں گے۔ مسجد کے اندر کوئی بندہ ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ نے یہاں پہ ایک کاؤنسلر بنایا، ڈاکٹر بٹھایا ہوا ہے جو سائیکیٹرسٹ ہے،
لوگ آ کے اس سے اپنے مسائل ڈسکس کریں، یار میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ کتنے لوگ مسجد میں آئیں گے، وہ کہ جی جو فجر پڑھے گا میں اس کے ساتھ بات کروں گا۔ فجر کے اوپر نمازی دیکھ لیجیے گا کتنے ہوتے ہیں، اگر ابھی آپ کے 2 صفحے ہوتی ہیں پوری مسجد بھری ہوگی۔ آپ مسجد کو لوگوں کے لیے بنائیں، یہ لوگوں کی مسجد ہے، یہ میری اور آپ کی مسجد نہیں ہے، یہ ذات کی کسی جماعت کی مسجد نہیں ہے۔ ہم کسی جماعت کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے سب سے بڑی چیز نیگیٹیوٹی دی اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کے بارے میں ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، نیگیٹیوٹی، یہ نہیں پہننا، یہ نہیں پہننا، اس سے اچھے پہننے، اس سے اچھے پہننے، نیگیٹیوٹی، اس سے جیتنا، اس سے جیتنا، نیگیٹیوٹی۔ یہ ساری نیگیٹو چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو دی، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بنے کیا؟ بہترین انسان بنے۔ منفی سوچ تو آپ نے دے دی بچوں کو، بہترین انسان کہاں سے بنے گا؟ بچہ کہے میں نے مووی دیکھنے جانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا چلے جاؤ۔ بچہ کہے میں نے نیٹ پیکج لگانا ہے، ٹھیک ہے لگا لو۔ مجھے اینڈرائڈ چاہیے، یہ لے لو۔ مجھے ٹیب چاہیے، یہ لے لو۔ مجھے لیپ ٹاپ چاہیے، یہ لے لو۔ مجھے کیبل چاہیے، یہ لے لو۔ مجھے 3G 4G 5G چاہیے، یہ لے لو۔ مجھے سیٹلائٹ والا چاہیے، یہ لے لو۔ کون سی سہولت ہے جو آپ نے دنیا تک پہنچنے کی اپنے بیٹے کو نہیں دی، اور کون سی ایسی موٹیویشن ہے جو آپ نے مسجد تک پہنچنے کی اپنے بچے کو دی ہے؟ صرف اپنے بچوں کو حفظ بھی اس لیے کروا رہے ہیں، بڑی معذرت سے، میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے بچے بھی حافظ ہیں، لیکن اس لیے لو جی 70 بندے کی سفارش کر دے گا، ماں میں ہوں جنت لے جائے گا۔ اور بھائی قرآن کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کو پازیٹیو سوچ کے مالک بنانا ہے، جنہوں نے مثبت سوچ کے ساتھ ایک لیڈر پیدا کرنا ہے ہم نے۔ کل کو آپ کا بچہ انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے، کوئی بندہ پوچھتا کہاں سے پڑھ کے آئے ہو، کہاں؟ یہ سٹک سیل کرنی ہے، آپ کے بچے نے MBA کیا ہے، اس سے کہا جاتا ہے یہ سٹک سیل کرو۔ اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا تم کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہو، کون سے اسکول اور کالج سے پڑھ کے آئے ہو، کس مدرسے سے، کس مسجد سے پڑھ کے آئے ہو۔ اگر تو وہ روز کی یہ سٹک سیل کر لیتا ہے تو وہ جاب پہ رہے گا، نوکری پہ رہے گا۔ سٹک کی سیل نہیں کرتا وہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہوگے، یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ سٹک سیل کرنی ہے۔ ہم نے آج تک اسلام کو کیا سیل کیا ہے؟ مجھے دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ میں نے کتنے لوگوں کو آج تک کلمہ پڑھایا؟ اسلام کے لیے آئے تھے نا۔ یہ بزرگ یہ نہ سمجھے کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نوجوان یہ نہ سمجھے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، ہم اپنی ذاتی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ یہ مسجد کس کی ہے جی؟ کس کی ہے؟ ہماری۔ ملک کس کا ہے یار؟ جلدی جلدی، ٹائم تھوڑا والے پہ جی۔ ہمارا، ٹھیک ہے۔ ہمارے صوبے کا نام کیا ہے؟ پنجاب، ٹھیک ہے۔ جو 5 مرلے 10 مرلے کا گھر جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہ کس کا ہے جی؟ وہ میرا۔ گھر میں جو بیوی بیٹھی ہے کس کی ہے؟ میری۔ جس دن ہم نے یہ ہماری اور میری کا فرق ختم کر دیا نا، جس دن آپ نے کہا یہ مسجد میری ہے، اس گھر جو آپ کا گھر ہے اس کے لیے کتنی انویسٹمنٹ ہے، کیا کچھ کرتے ہیں، اور اس مسجد جو ہماری ہے اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ ہر بندہ کہہ دے یہ مسجد میری ہے، اس کے اخراجات میرے ہیں، اس کو آگے لے کے چلنا میں نے لے کے چلنا۔ اللہ کی قسم سوسائٹی ٹھیک ہو جائے۔ لوگوں کا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑ دو، اپنے سرمایے کی حفاظت کر لو، اپنے لوگوں کو مسجد کے ساتھ جوڑ دو، اور مسجد کے اندر سے ایسی چیز لوگوں تک پہنچا دو کہ بندے کو جو چاہیے ہو، اس کو کیس کے لیے وکیل چاہیے، مسجد میں آئے امام صاحب سے پوچھے اچھا وکیل کون ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا، اسے پتا ہو کہ مسجد کے اندر جاؤں گا، امام صاحب کا پورے لاہور میں رابطہ ہے، جو ڈاکٹر چاہیے ہوگا مجھے ڈاکٹر کا ٹائم میرے گھر بیٹھے ملے گا۔ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے، امام صاحب کو پتا ہو فلاں سائیکیٹرسٹ ہے پورے لاہور کے اندر ہے، آپ اپنے گھر سے نکلے مسجد تک آئے، آپ نے بل جمع کرانا ہے، لائن میں نہیں لگنا، آپ مسجد میں پکڑا دیں، کر صاحب یہ بل جمع کرا دیں۔ مسجد کا خادم ہوتا ہے وہ جمع کرائے۔ ٹیکس کا مسئلہ ہے، میں اپنی دیہڑی نہ توڑوں، میں مسجد میں آ جاؤں،
پھر سب یہ ٹیکس ٹھیک کرا دیں. مسجد کو اپنا سمجھے تو صحیح. رشتہ کرنا ہے، قاری صاحب یہ میری بچی جوان ہوگی، آپ کو پتا آپ سے پڑھی ہے، یہ بچہ میرا جوان ہو گیا، آپ کو پتا آپ سے پڑھا. قاری صاحب کہ ٹھیک ہے، آپ کی کمپیٹیبلٹی فلاں کے ساتھ ہے، آپ کریں. یہ کام ہے مساجد کا. سرمایہ ہے کیا آپ کا؟ آپ کی اولاد جس کے لیے آپ نے کیا ہی کچھ نہیں، جس کو سوچ تک ہم پازیٹیو نہیں دے سکے. ہم نے خود تفریح سے اپنے نشے مند پونچے. ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا کیا ہے؟ بتائیں کون سا مسئلہ ہے جو آپ نے اپنی اولاد کو سکھایا ہو؟ کوئی بندہ کہہ دے کہ میں نے اپنے بچے کو جمعے پہ لے کے گیا تھا، جمعے سے واپسی پہ میں نے اپنے بچے سے پوچھا قاری صاحب نے کیا کیا باتیں کی ہیں، اور آج تک ہم نے، بڑی معذرت سے معاف کر دیجیے گا، مسجد کے اندر آ کے بھی ہم نے یہی سننا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات کرو. ہم تعظیم رسول کرتے ہیں، نبی کی تعظیم عزت کرنی ہے. کبھی تعلیم رسول کے اوپر، نبی کی ایجوکیشن کے اوپر ہم نے کبھی ڈائلاگس ہی نہیں کیے. کیوں؟ ہم خود نہیں عمل کرتے. گھر بات کرنے لگے، آپ نے بیوی کو ٹرین کیا ہو، آپ غیبت کرنے لگے، بیوی کہے میرے سر کے تاج رک جائیں. غیبت نہ کریں. میرے سہرے نے انج کیا تھا، خبردار میری ماں ہے، بیوی کو کہو میری ماں ہے، میری ماں کی بات نہ کر، غیبت نہ کر، اللہ ناراض ہو جائے گا. میں نے تو یہ جنت میں لے کے جانا ہے. اگر غیبت کرے گی تو جنت میں نہیں جائے گی. نہ میری بیگم جھوٹ نہ بولی، میں نے تمہیں جنت میں لے. یہاں پر بھی پازیٹیو، ڈنڈا نہیں پھڑنا، بولا جھوٹ کری ہے انج نہیں، بڑے پیار سے محبت سے اپنے کردار کو پیش کرنا ہے. اور یاد رکھو یہ جو مرد ہوتا ہے نا، گھر کے سارے کام کون کرتا ہے؟ عورت. 95% کام عورت کرتی ہے. ہر کام عورت نے کرنا ہے. مرد کیا کرتا ہے؟ صرف کما کے لاتا ہے نا، اور تو کچھ نہیں کرتا، باقی سارے کام عورت کے ہیں. تو جو عورت، کبھی گھر میں سوچو عورتوں کے والے سے بھی کبھی میرا خیال ہے میری بہنیں بیٹیاں مائیں تشریف لائی ہوں گی، کبھی صرف ان کے لیے پروگرام رکھنا. میں آپ کو بتاؤں گا جو مرد بیٹھے ہیں، آپ سوچیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ آئیے بیٹی کی گل بہتی بنی، بیٹی نے گھر چھڑ کے چل جانا. بچپن سے اس کو یہ بتایا، بیٹی کے دماغ میں کیا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے. جب خامد کے گھر جاتی ہے، خامد لڑائی کرتا ہے، اسے کیا کہتا ہے؟ چل دفع ہو جا اپنے گھر. اس عورت کو کیا پتا کہ اس کا گھر کون سا ہے؟ اسے اعتماد تو دو. جس نے تمہارے بچوں کی تربیت کرنی ہے، جس نے لوریاں سناتے ہوئے تو انہیں ابن قاسم کی سٹوری سنانی ہے، ابن ایوبی بنانا ہے، اس کی تربیت تو کرو. جس کے دودھ کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، جس ماں نے اتنا بوجھ اٹھا کے 9 مہینے تکلیف اٹھا کے سرانے کفن لا کے بال جمین ہے، اس عورت نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، آپ کے لیے. آپ کے بچے کی ماں بنی اور آپ نے کہہ دیا جا اپنے گھر. اس کا گھر کون سا؟ اعتماد تو دو اپنی بیوی کو. کبھی گھریلو آئینی زندگی پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی. تو آپ نے اپنے خزانے کی حفاظت کہاں سے کرنی ہے؟ آخری 5 منٹ رہ گئے ہیں. یہ آپ کا خزانہ ہے اولاد، اس کی تربیت شروع کہاں سے کرنی ہے؟ آپ نے تربیت شروع کرنی ہے ماں کے چناؤ سے. آپ نے بیٹے کا رشتہ وہاں پر کرنا ہے جہاں پر دیندار بچی ہے، جو آپ کے بچے کو، آپ کی نسل کو دین سکھا سکے. اس بیٹے کا انتخاب کرنا ہے جو دین سکھائے، دین پہ قائم رکھے اپنی بیوی کو. کیا کہتے ہیں جی نماز نہیں پڑھتا، اچھا یار پڑھ لے گا. اس کی داڑھی نہیں ہے، اچھا یار رکھ لے گا. تو کبھی یہ تو نہیں کہا کاروبار نہیں، اچھا ہو جائے گا. کاروبار نہیں میں نہیں رشتہ دینا. جاب نہیں میں نہیں رشتہ دینا. اللہ رزق نہیں دے گا، وہ نہیں کر لے گا. یہاں سے بچوں کی تربیت، یہاں پر اپنے سرمایہ کی حفاظت نیک ماں سے. اور جیسے ہی اللہ امید دے، پھر وہاں پر عورت کے کرنے کے کیا کیا کام ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ بتاؤں گا. اچھے کام، اچھی چیز دیکھ کے سارا کچھ
دین کی باتیں کریں اپنی خام عورت سے، آپ دین کی باتیں کریں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، کسی کی نیگیٹیوٹی کی بات نہ کریں، کسی کے بارے میں منفی نہ سوچیں، کسی سے جیتنے کا نہ سوچیں، ہر کسی کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ کریں گے پھر اللہ جو سرمایہ دے گا وہ انشاءاللہ عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب ہے، پھر وہ حافظ سعید جیسا ہوگا، پھر وہ ذکی الرحمان جیسا ہوگا، پھر وہ اماموں جیسا ہوگا، پھر وہ احمد بن حنبل اور ابن قاسم پیدا کرے گی۔ کون سا وہ ڈرامہ چل رہا ہے آج کل؟ واپس آ کے پوچھا نا تو بیوی سے، جیو پہ یہ چل رہا ہے، ہم پہ یہ چل رہا ہے، فلاں یہ چل رہا ہے، فلم کون سی آ رہی ہے، کرکٹ کون سی چل رہی ہے۔ جب یہ ساری باتیں پوچھو گے تو پھر یہ قوم وہی چیزیں پیدا کرے گی، وہ عورت وہی چیزیں پیدا کرے گی۔ اپنے سرمایہ کی حفاظت کرو، یہاں سے شروع کرو، اور پھر جیسے ہی بچہ دنیا کے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا موقع ہے اللہ کا نام اللہ نے آپ کے ساتھ نہیں جوڑا؟ پوری زندگی مسجد صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نماز روزے، اسلام کو نکال دو مسجد سے، اسلام مسجد کا دین نہیں ہے، اسلام سوسائٹی کا دین ہے۔ کوئی بھی کام کرنا بسم اللہ، کوئی خوشی ملی الحمدللہ، کوئی دکھ ملا انا للہ، کھانا کھانے لگے بسم اللہ، کھانا کھا کے الحمدللہ، واش روم میں جانے لگے بسم اللہ، باہر نکلے اللہ کا شکر، اللہ سے معافی، شکر ہے، معافی ہے، اللہ کا نام ہے، پوری زندگی۔ سونے لگے اللہم بسم اللہ، اٹھے الحمدللہ، کھانا کھانا ہے، سونا، سواری پہ بیٹھے بسم اللہ، سواری سے اترے اللہ کا شکر۔ تو یہ زندگی ہے، اللہ آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ اپنے سرمایہ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو، تم کامیاب ترین بزنس مین ہوگے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جب آپ جاؤ گے آپ کے لسٹ کے اندر آپ نے زندگی پوری سامنے آئے گی، ہاں چند ایک نمازیں پڑھی تھی، چند ایک روزے رکھے تھے، چند ایک باتیں کی تھی، یہ میری زندگی کے 50-60 سال تھے، اتنی سی کتاب بنی نیکیوں کی، ایک اور بہت بڑا رجسٹر آئے گا۔ اللہ یہ کیا ہے؟ یہ نیکیوں کا رجسٹر ہے۔ اللہ کس کی نیکیاں؟ اللہ کہتا تیری نیکیاں۔ اللہ یہ کہاں سے آئی؟ یہ تیری اولاد نے جو نیکیاں کی تھی نا، آگے اس کی اولاد نے، ابھی ماشاءاللہ کیا بتا رہے تھے، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، سب کا نام لے رہے تھے نا۔ اللہ کے ہاں بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، سب کا نام اللہ لکھتا جاتا ہے۔ یہ ساری اولاد کی نیکیاں ہیں، اللہ کہے گا یہ لے۔ تو جو نیکیاں جو ہلکی تھی وہ بھاری ہو جائیں گی، کیونکہ سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ ہم پازیٹیو سائڈ پہ کر کے گئے۔ اگر پازیٹیو سائڈ پہ کر کے جاؤ گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہے، اور اگر نیگیٹو دے کے جاؤ گے تو دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ اپنی اولاد کو، اپنے سرمایہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی بچو۔ اللہ تعالیٰ بچے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔